الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ واقعہ کربلا کے پس منظر کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پوری امت مسلمہ ایک مظلومانہ شہادت سمجھتی ہے۔ جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں وہ اگر اس واقعے کو کبھی سنتے ہیں تو ان کے دل سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کی بنا پر مغموم ہوتے ہیں۔ پھر جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر کوئی مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس ہی طریقے سے جن حضرات سے، جن ہستیوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی ہے، بلکہ ان سے محبت کی تعلیم دی ہے، ان سے بھی محبت کیے بغیر کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امت مسلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شہزادوں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے، یزید حاکم بنتا ہے اور وہ مختلف شہروں کے گورنر کو لکھتا ہے کہ جی میرے لیے بیعت لی جائے۔ تو مکے کے اندر اور مدینے کے اندر جو ان کے گورنر تھے، مثلا مدینے کے اندر جو ان کے گورنر تھے ولید تھے، ان کو انہوں نے لکھا کہ جی یہاں جو بڑے حضرات ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں ان سے وہ ان کے لیے بیعت لے۔ اور تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ ساتھ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بھی لکھا کہ ان سے نرمی رکھی جائے۔ تو مدینے کے گورنر نے ان حضرات کو اپنے پاس بلوایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام، اور انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھی دی، یزید کے حاکم بننے کے متعلق بتلایا بھی، اور اس کی طرف سے ان سے بیعت لینے کے حوالے سے بھی ان سے کہا۔ تو ان حضرات نے ان میں سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنے کا وقت مانگا۔ اب یہاں یہ بات سمجھیے کہ فی الوقت انہوں نے بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا، بیعت کرنے سے انکار نہیں کیا، اور ابھی حکومت اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کا یا معاذ اللہ بغاوت کا حکومت وقت کے خلاف الزام لگاتے ہیں، ان کی فکر سوچ غلط ہے، کمزور ہے، کیونکہ ان حضرات نے انکار تو نہیں کیا، سوچنے کا وقت مانگا ہے نا، سوچنے کا وقت مانگا ہے، اور ابھی حکومت پورے طریقے سے اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی ہے۔ پھر اگر یہ حکومت کے خلاف نکلتے، حکومت سے لڑنے کے لیے یا مقابلے کے لیے مدینے سے نکلتے، تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا وہاں کی حکومت، وہاں کے جو گورنر تھے وہ ان کو نکلنے دیتے؟ کیا وہ ان کو نکلنے دیتے؟ تو بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے کا وقت مانگتے ہیں، اور اس ہی دوران مدینے سے مکے کی طرف آ جاتے ہیں اور وہاں اپنا کچھ وقت گزارتے ہیں۔ اس دوران ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کوفہ کی طرف سے خطوط آتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے مشورہ بھی کرتے ہیں، مثلا محمد بن حنفیہ جو ان کے بھائی تھے، یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام نے آپ کو وہاں کوفہ جانے سے روکا، اور یہ بھی بات کہی کہ جی ان لوگوں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ وفا نہیں کی، ان لوگوں نے آپ کے والد صاحب کو تنگ کیا، تو وہ لوگ قابل اعتبار اور قابل اعتماد نہیں ہیں۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، کیونکہ وہ کوفہ کے اندر وقت گزار چکے تھے اپنے والد صاحب کی حکومت کے دوران، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں حکومت رہ چکی تھی، تو وہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقت گزار کر آئے تھے، ان کے دوست احباب تھے، اور پھر انہوں نے بہت سے خطوط بھی لکھے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں غالباً یہ بات تھی کہ وہاں جا کر آگے کا پھر لائے عمل طے کیا جائے گا، اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانے کو ترجیح دی، اور جانے سے پہلے مسلم بن عقیل جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر دیکھو، وہاں کے حالات معلوم کرو، اور یہ جو ان لوگوں نے خطوط لکھے ہیں آیا یہ اپنی باتوں میں سچے بھی ہیں یا سچے نہیں ہیں، کہیں کوئی فساد کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ تو مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کوفے پہلے بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ پھر یہاں یہ بات بھی آپ کو یاد رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں یہ مدینے سے بھی جب نکل رہے تھے تو ان کے ساتھ بیوی بچے بھی تھے، ان کے اہل خانہ بھی تھے،
یہ لڑنے کے لیے حکومت کے ساتھ یا مقابلے کے لیے نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ لڑنے والا بندہ اپنے ساتھ بیوی بچوں کو یا اہل خانہ کو نہیں لے کر نکلتا، اور نہ ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ آنے کے لیے لوگوں کو بلوایا کہ بھئی آؤ میرے ساتھ، یا اعلان کیا کہ چلو میرے ساتھ، میں جہاد پہ جا رہا ہوں، ایسا بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر جب مسلم بن عقیل وہاں کوفے پہنچتے ہیں، اور جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے انہوں نے مسلم بن عقیل سے اپنی حمایت کا اقرار بھی کیا کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنی حمایت کا اعلان بھی کیا، ان کو رہائش بھی دی، اور اپنے اعتماد کا اظہار بھی کیا ان کے سامنے۔ تو مسلم بن عقیل نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچوائی کہ جی یہاں حالات سازگار ہیں اور آپ آ جائیں۔ تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ کے لیے انہوں نے سفر کیا۔ اب حکومت کے جو حامی تھے کوفے کے اندر، تو انہوں نے ان باتوں کی اطلاع یزید تک پہنچائی۔ تو یزید نے وہاں جو گورنر تھا کوفے کا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معزول کیا۔ ان کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد کو، جو پہلے بصرہ کا بھی گورنر تھا، اس کو کوفے کا بھی گورنر لگا دیا، اور اسے کہا کہ جی لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے، اگر وہ گرفتاری دیتا ہے تو، اگر مقابلہ کرتا ہے تو اسے قتل کیا جائے۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کی حمایت کرنے والوں پر سختیاں شروع کی، اور جو مقابلے میں آتا اس پر بے حد درجے کا تشدد کرتا، حتیٰ کہ لوگوں نے اس طرح ساتھ دینا چھوڑ دیا جنہوں نے حمایت کا اعلان تک کیا تھا، خطوط تک لکھے تھے، انہوں نے اس طریقے کا ساتھ چھوڑا کہ وہ جا کر عبید اللہ بن زیاد کے لشکر میں جا ملے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے اور ان سے قتال کیا، جیسا کہ خود شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ شمر یہ اصحاب علی میں سے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں رہ چکے تھے۔ شمر اس قبیلے سے تھا جس سے ام البنین کا تعلق تھا، امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ جن سے حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے، شمر اسی قبیلے سے تھا۔ شمر جانا پہچانا تھا، یہ شمر جنگ صفین میں علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا، علی علیہ السلام کا فوجی تھا، بلکہ فوجی افسر تھا۔ معاویہ کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں شمر علی علیہ السلام کے ساتھ تھا کھڑا ہوا، علی علیہ السلام کی جانب سے اس نے جنگ لڑی، لیکن کربلا میں علی کے بیٹے کو، علی کی اولاد کو قتل کرنے آ گیا۔ ان کے ساتھیوں میں سے تھے، جیسا کہ خود شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ بہرحال جب لوگوں نے حمایت چھوڑ دی اور ساتھ چھوڑ دیا، اور مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، گرفتار کیا، اور ان کو ظلماً شہید کیا گیا۔ پھر اب وہاں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نکل چکے تھے مکے سے۔ قادسیہ کے مقام پر مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا لوگوں کی طرف سے کہ جی آپ واپس چلے جائیں کیونکہ کوفے کے حالات سازگار نہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ارادے پر نظر ثانی کی اور واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی اس وقت ان کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ تو وہاں پر پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب واپس نہیں جائیں گے، اب آگے اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے سفر کو آگے جاری رکھا انہوں نے، اور کربلا کے مقام پر آ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور عبید اللہ بن زیاد کا لشکر جو عمر بن سعد کے سربراہی میں تھا، وہ آمنے سامنے ہوئے۔ اب وہاں پر بھی ایک دم لڑائی نہیں ہوئی بلکہ بات چیت ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 شرائط پیش کی عمر بن سعد کے سامنے، اور یہ 3 شرائط شیعہ سنی حضرات کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں، بالاتفاق موجود ہیں۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے اسلامی سرحدوں کے پاس چھوڑ دیا جائے، وہاں جانے دیا جائے، میں وہاں اپنی زندگی بسر کروں گا، اگر جہاد کا موقع ملا تو جہاد کروں گا، اور اگر یہ شرط نہیں مانی جاتی تو مجھے مدینے دوبارہ واپس جانے دیا جائے۔ تیسری شرط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکھی کہ مجھے یزید کے پاس لے کے چلو، اور میں خود اس سے بات کرتا ہوں اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ تو جب یہ 3 شرائط سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے رکھی تو عمر بن سعد خوش ہوا،
یعنی اب لڑائی نہیں ہوگی اور معاملات حل ہو جائیں گے، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمر بن سعد یہ شرائط لے کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے ان شرائط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں صرف ایک ہی بات پہ راضی ہوں گا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس سے بلند تھا، بلکہ ہمارے اکابر تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یزید کو چاہیے تھا کہ خود چل کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا، جس طرح کا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تھا، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات سے پہلے یزید کو یہی تو نصیحت کی تھی، جیسا کہ شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حسین کے ساتھ نرمی کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، کیونکہ ان کی قرابت داری کا خیال رکھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسہ رسول ہیں۔ اس لیے اگر یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چل کر خود آتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان سے حکومت طلب کرتے؟ اہل بیت کو حکومت کی طلب نہیں تھی، بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر کے حکومت ان کے حوالے کر دی، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید کو واضح نصیحت کرتے کہ بھئی حکومت کس طریقے سے چلانی، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیتا، تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی، لیکن یزید خود نہیں آئے۔ تو جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط نہ مانی گئی اور عبید اللہ بن زیاد نے جو بات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی، ظاہر ہے وہ مقام غیرت تھی، اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ دیں۔ تو بات سلجھنے کے بجائے الجھنے کی طرف چلی گئی اور پھر لڑائی ہوئی، اور پھر وہی لوگ جنہوں نے خطوط لکھے تھے، خطوط، وہی لوگ اس لشکر میں تھے جو لشکر لڑنے آیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پہلے نوجوان شہید ہوئے، پھر اس کے علاوہ دیگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے اپنے بھائی بھی تھے جن کا نام شیعہ حضرات نہیں لیتے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ حضرات بھی تھے، اور دیگر جو ہے وہ ان کے ساتھی بھی تھے، وہ شہید ہوئے، اور آخر میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا۔ جو پیچھے بچنے والے تھے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیمار تھے، اور اسی طریقے سے جو دیگر اہل بیت کی خواتین تھیں، تو ان کو انہوں نے یزید کی طرف وہاں شام بھیج دیا، اور یزید نے ان کو اپنے اہل خانہ کے پاس رکھا، ان کے ساتھ رکھا، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے یہاں تک بات کی کہ جی عبید اللہ بن زیاد کو میں نے ان چیزوں کا حکم تھوڑی نہ دیا تھا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا عبید اللہ بن زیاد، لیکن اتنی بات صرف ملتی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یزید کو چاہیے تھا کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا، کم سے کم جن لوگوں کی وجہ سے یہ ثانیہ پیش آیا، جن لوگوں نے یہ ثانیہ کیا، تو یزید ان سے مواخذہ کرتا، ان سے قصاص لیتا، جن لوگوں نے اہل بیت پر اس طریقے سے ظلم کیا، لیکن یزید نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بہرحال پھر اہل بیت کی خواتین اور اسی طریقے سے علی بن حسین یا جو قافلہ اہل بیت کا بچا تھا، وہ وہاں کچھ دن قیام کے بعد، یزید کے گھر پہ قیام کے بعد وہاں مدینے واپس آ گئے۔ تو اس طریقے سے یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ یہاں یہ بات یاد رہیں کہ یزید کے بارے میں ہمارا وہی نظریہ ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ تھا، اور یہاں پر آخر میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ بعض لوگ اس واقعہ کربلا کی آڑ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، جو صحابی رسول ہیں۔ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے بیٹے کو حاکم بنا دیا تھا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی، 20 سال مسلمانوں کے حاکم رہے ہیں، خلیفہ رہے ہیں، اور کوئی لڑائی مسلمانوں کی آپس میں نہیں رہی، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکومت ان کو دی تھی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، بلکہ خود شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت حسن کی وفات کے بعد
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے خط لکھے کہ آپ آ جائیں، ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے، لیکن وہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ میں اپنی بھائی کی صلح کا پابند ہوں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت جو کی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ بعد میں دوبارہ پھر مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو، اس لیے انہوں نے مشورہ لیا، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہی مشورہ دیا گیا کہ جی آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ حاکم بنا دیں اپنے بعد، اور ان کے لیے بیعت لی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بیعت لی، اور ان کی زندگی میں بھی 5 اشخاص نے بیعت نہیں کی تھی اس وقت۔ عبداللہ بن عباس کا نام آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن ابی بکر کا نام آتا ہے غالباً، اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین پر اس وقت بھی کوئی سختی نہیں کی، نہ انہیں کرنی تھی، کیونکہ وہ مقام مرتبہ جانتے تھے ان کو۔ اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر شک تو نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے وصیت کی ہے یزید کو کہ بھائی معاملہ حسین کے ساتھ نرم رکھنا، انہیں تنگ مت کرنا۔ یہ خود شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، بلکہ یہاں تک موجود ہے کہ ان کو کوفے والے بلائیں گے، انہیں دعوت دیں گے اپنی طرف۔ اب آ جاتے ہیں اسی اعتراض کی طرف کہ جی اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، تو بھائی قرآن و حدیث کے اندر کہاں یہ بات منع ہے یا حرام ہے کہ جی اپنے بیٹے کو کوئی خلیفہ نہیں بنا سکتا، یا کسی کا بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا؟ یہ کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، تو شیعہ حضرات جو یہ اعتراض کرتے ہیں وہ کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں؟ کس منہ سے؟ ان کے یہاں تو امامت ہی مورسی چلی ہوئی آ رہی ہے، وراثتاً ان کے یہاں امامت ہے، کہ ان کے یہاں روایت ملتی ہے کہ جی امام کی علامات کیا ہیں؟ ایک علامت یہ کہ بڑا بیٹا امام ہو، بڑا بیٹا امام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہی امام ہوں گے، ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اس طریقے سے تو انہوں نے اپنے 12 امام بنائے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یزید اچھا نہیں تھا، یزید برا تھا، تو بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ان میں غیب رکھتے تھے، نہ انہیں مستقبل کا علم تھا، نہ انہیں دلوں کی باتوں کا پتہ تھا، اور نہ وہ معصوم تھے، نہ صحابی رسول تھے۔ انہوں نے نیک نیتی سے اجتہادی طور پر یہ فیصلہ کیا تھا۔ پھر شیعہ مذہب تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے، یہ لوگ مومن ہی نہیں مانتے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف بیعت کی، اسلامی حکومت ان کے حوالے کی، اسلامی حکومت ان کے حوالے کی ہے نا، انہیں خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی بیعت کی ہے۔ اور شیعہ مذہب میں یہ دونوں شہزادے مستقبل کا بھی علم رکھتے تھے، ان کو مستقبل کا پتہ تھا، جیسا کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اسلامی حکومت بھی کی، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ تو اب یہاں شیعہ مذہب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہے گا؟ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنا صحیح نہیں۔